السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اردو نوٹس کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک مشہور غزل کی تشریح پڑھیں گے، جس کا پہلا شعر ہے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو چلیے پہلے اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ وصال کے معنی ملن، ملاقات۔ نیم کش، آدھا کھینچا ہوا۔ خلش، چبن۔ ناصح، نصیحت کرنے والا۔ چارہ ساز، حل تلاش کرنے والا۔ غم گسار، غم بانٹنے والا۔ غسل، تباہ کرنے والا۔ غرق، ڈوبنا۔ یگانہ، یکتا۔ وعدہ خار، شراب پینے والا۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس شعر کی تشریح سنیے۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی اس غزل کا مطلع ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ میری ملاقات محبوب سے ہو پاتی، اور اگر میری زندگی تھوڑی اور لمبی بھی ہوتی تب بھی میرا یہ انتظار ہی میں رہتا۔ گویا شاید اس قدر مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ میری قسمت میں ہی محبوب سے ملاقات نہیں ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگلے شعر دیکھیے۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاید کہتا ہے کہ اے محبوب، تو نے وصل یعنی ملنے کا وعدہ کیا اور اس کے باوجود ہم زندہ رہے، تو وجہ یہ تھی کہ ہم نے جان لیا تھا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اسی لیے ہم زندہ رہے، ورنہ ہم خوشی سے مر نہ چاہتے اگر اعتبار ہوتا۔ یعنی اے محبوب، اگر یہ اعتبار ہوتا کہ تو نے سچ میں ملاقات کا جو وعدہ کیا ہے اور اس کو تو پورا بھی کرے گا، تو ہم خوشی سے پھولے نہ سماتے، لیکن افسوس کہ تو نے جھوٹا وعدہ ہی کیا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو نے اپنی ترچھی نگاہوں سے جو آدھا کھینچا ہوا تیر چلایا ہے وہ میرے جگر میں جا کے اٹک گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ تیر پورا کھینچ کر چلایا ہوتا تو جگر سے گزر جاتا اور ایک ہی بار درد محسوس ہوتا، لیکن یہ اٹکا ہوا تیر مجھے بہت درد دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تیرا آدھی نگاہ سے دیکھ کر پھر نظر انداز کر دینا بہت تکلیف دہ امر ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہی دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہی دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں کی دوستی کی بات کر رہا ہے کہ مجھے ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے ہر وقت یہ نصیحت کرتے رہیں کہ عشق کرنا چھوڑ دے، محبوب سے باتیں کرنا، محبوب سے ملاقات کرنا، محبوب سے محبت کرنا چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ۔
شاعر کی نظر میں دوست وہ ہوتا ہے جو کسی مصیبت سے نکال سکے اور مسئلے کا حل نکال سکے اور غم میں اس کے برابر کا شریک ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ غم اگرچہ جان کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن غم سے نجات کیوں کر ممکن ہے، کیونکہ ہمارے پاس دل ہے اور دل میں کسی نہ کسی طرح کے غم موجود ہوتے ہیں، کیونکہ دل کا کام ہے طرح طرح کی خواہشات کا اظہار کرنا، اور جب وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر ہمارے دل میں عشق کا غم نہ بھی ہوتا تو پھر ہمیں روزگار کا غم ستاتا۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ شعر دیکھیے، کہوں قصے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے۔ کہوں قصے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ غم کی رات بہت بری بلا ہے، مگر میں کس طرح سب کو دکھاؤں کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی تو سارے غموں کا خاتمہ ہی ہو جاتا۔ تو گویا غم کی رات اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس سے آسان ہے موت کا آ جانا، کیونکہ موت ایک ہی بار آتی ہے، لیکن غم کی رات ہر دن کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے۔ کہوں قصے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے، ہوئے مر کر ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا۔ ہوئے مر کر ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی رسوائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ اور ہماری قبر کو دیکھ کر ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنے محبوب کے عشق میں رسوا ہو کر جان دے بیٹھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہمارا جنازہ ہی نہ اٹھتا اور نہ ہی ہمارا کوئی مزار ہوتا، اور ہم کسی دریا میں ڈوب کر مر جاتے اور ہماری لاش تک بھی میسر نہ آتی۔ ہوئے مر کر ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ غزل کا آخری شعر مقطع سماعت فرمائیے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ غزل کے مقطع میں مرزا غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے غالب، تیرے اشعار اور کلام میں جو یہ تصوف کے مسائل بیان ہوئے ہیں، یہ اس قدر سنجیدہ اور پاکیزہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ تجھے اللہ کا ولی سمجھتے، لیکن تیرے اندر صرف ایک کمی ہے کہ تو شراب بہت پیتا ہے، اور شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ تو یہ تھی مرزا غالب کی اس غزل کی تشریح۔ اگر آپ کو یہ غزل کی تشریح پسند آئے تو آپ مزید اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس غزل کی تشریح کو ریٹن فارمیٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر آ سکتے ہیں، جہاں پر اور بھی بہت سارا اردو ادب کے تعلق سے مواد دستیاب ہے فری میں، اور اس غزل کی تشریح کا لنک جو ہے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، تو وہاں سے آپ ویب سائٹ پر جا کر تشریح کو دیکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔